ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد كل معلوم لك۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اللہ کریم کا شکر ہے جس کی توفیق سے جمعۃ المبارک کے یوم عید یوم سعید میں اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، عقیدہ حقہ اہل سنت و جماعت پر ہمیں استقامت اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور سنگین برائی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگیوں میں عام ہو چکی ہے، لیکن اکثر ہم اس برائی کو معمولی سمجھ لیتے ہیں، اور وہ برائی ہے ملاوٹ کرنا۔ ملاوٹ کرنا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ سوچ کر کسی بھی بندہ مومن کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب اسے یہ علم ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے کہ بندہ مومن کی جو زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، جو سرمایہ حیات ہے، وہ نسبت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر نسبت محمدی کی دولت لٹ گئی، نسبت محمدی کی دولت چھن گئی تو اس کے پاس بچا ہی کیا؟ لیکن تعجب ہے کہ بندہ ایک طرف تو یہ چاہتا ہے، سمجھتا ہے کہ دولت سب سے بڑی جو اس کے پاس موجود ہے وہ حضور علیہ السلام کی نسبت ہے، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ وہ بندہ جو نسبت محمدی کو سب سے بڑی دولت بھی سمجھتا ہے، لیکن دوسری طرف وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا فرمایا۔ پیارے آقا کے فرمودات موجود ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ یہ گناہ کرے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو فلاں گناہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ گویا بندہ یہ سمجھتے ہوئے کہ نسبت محمدی اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، پھر اس سے بڑی غفلت کیا ہوگی کہ وہ نسبت محمدی کو سرمایہ حیات بھی سمجھتا ہے اور ان گناہوں کو ترک بھی نہیں کر رہا جن کے ارتکاب پر مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ گویا وہ نسبت محمدی سے محروم ہو گیا، مقام فکر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا وہ نسبت محمدی سے محروم ہو جاتا ہے جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے۔ اسلام مکمل طور پر اللہ رب العزت کی بندگی اختیار کرنے کا نام ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ دیکھیں جی یہ تو میرا دین ایمان ہے اور یہ میرا کاروبار ہے، تو ایمان عبادات وہ تو میں اللہ کی مرضی سے کروں گا اور کاروبار میں اپنی مرضی سے کروں گا، اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں، اس سے بڑی سرکشی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے عبادت اللہ کی مرضی سے کروں گا، کاروبار اپنی مرضی سے کروں گا۔ بلکہ اسلام وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح
بندہ مومن عبادت اللہ کی مرضی سے کرے تو قبول ہوگی، اسی طرح وہ سیاست بھی اللہ کی مرضی سے کرے تو قبول ہوگی، وہ تجارت بھی اللہ کی مرضی سے کرے تو قبول ہوگی۔ عبادت کرے اللہ کی مرضی سے اور تجارت نہ کرے اللہ کی مرضی سے، تو جب وہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو جائے گا تو اس حرام کی وجہ سے اس کی عبادت کی گئی بھی اللہ تعالیٰ اس کے منہ پہ مارے گا۔ گویا سارا دین اللہ کا پیغام ہے اور اس سارے دین پہ ایک ہی دفعہ عمل کیا جائے گا، اپنی مرضی کا اس میں سے عمل چن کے تو اس پر عمل کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ جیسے عبادت کریں وہ اللہ کی مرضی سے ہے، ویسے ہی تجارت ہو یا سیاست ہو وہ بھی اللہ کی مرضی سے کی جائے گی۔ جیسے نماز ترک کر دینا، روزہ چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، ویسے ہی کسی تاجر کے لیے ملاوٹ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلے کے ڈھیر کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ نے اس غلے کے ڈھیر کے اندر بازار مارکیٹ سے گزرتے ہوئے ہاتھ ڈالا، آپ نے فیل کیا کہ آپ کی انگشتہائے مبارکہ کو تری محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ جو نیچے والا غلہ ہے وہ گیلا ہے اور جو اوپر والا غلہ ہے وہ خشک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کی طرف مخاطب ہوئے، فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ بھی سمجھ گیا، اس کو بھی پتا تھا اس نے جو کیا ہوا تھا۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو عرض کرتا ہے کہ سرکار بارش ہو گئی تھی، اتنا ہی کہا، بارش ہو گئی تھی، مطلب میں نے گیلے غلے کو نیچے کر دیا اور خشک غلہ اوپر کر دیا کہ گاہ کو معلوم نہ ہو۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس موقع پر فرمایا من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ سب سے بڑی بد نصیبی ہے بندہ مومن کے لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ فرما دے کہ فلیس منا، یہ بندہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یہ محمدی ہے ہی نہیں، یہ مصطفی ہے ہی نہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے ہی نہیں۔ جب حضور فرما دے کہ یہ میرا نہیں تو اس بندے کا کیا بنے گا؟ تو ملاوٹ کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں اس سے متعلق وعید ارشاد فرمائی۔ قرآن کریم میں آتا ہے، غور فرمائیں، ارشاد ربانی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ارشاد فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، پیمائش کرنے میں اور وزن کرنے میں جو لوگ کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، کہ جو جب لیتے ہیں خریدتے ہیں لوگوں سے، مارکیٹ میں جا کے مال لے کے آتے ہیں تو پورا لے کے آتے ہیں، اور جب اسی مال کو لوگوں کو واپس دیتے ہیں، سیل کرتے ہیں تو پھر اس کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے ویلن کیا ہے۔ ویلن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ویلن یہ دوزخ کی ایک وادی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، وہ وادی کہ جس میں دوزخیوں کی پیپ بہہ کر آئے گی۔ صرف دوزخ نہیں، کوئی فقط یہ سمجھے کہ صرف یہ دوزخ کی وادی ہے، نہیں، یہ دوزخ کی ایسی وادی ہے جہاں سارے دوزخیوں کے جسم کو جو عذاب دیا جائے گا اور ان کی اذیت اور تکلیف سے جو ان کے جسم سے پیپ بہہ کے جہاں جا کے گرے گی، اس وادی میں ان لوگوں کو اللہ فرماتا ہے گرایا جائے گا جو ناپ تول میں، پیمائش اور وزن کرنے میں کمی کرتے ہیں۔ ویل للمطففین، ویل ہے
اس کا ایک مطلب ہے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ ایک مطلب ہے ان کے لیے شدید عذاب ہے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور ایک معنی ہے ان کے لیے دوزخ کی وہ وادی ہے کہ جس وادی میں دوزخیوں کی پیٹ بہہ کے گرے گی، جہاں دوزخیوں کی پیٹ جا کے گرے گی اس وادی میں ان لوگوں کو گرایا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سنن نسائی ابن ماجہ شریف کے اندر، ابن عباس ہی راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل مدینہ ناپ تول میں سب سے زیادہ خبیث تھے اس وقت۔ ابھی اس کا نام بھی مدینہ منورہ نہیں تھا، یثرب تھا۔ جب سرکار وہاں جلوہ افروز ہوئے تو وہ صدیوں سے جو ان کے اندر جہالت تھی اس کی وجہ سے وہ ناپ تول میں، ماپنے میں، پیمائش کرنے میں، وزن کرنے میں، وہ حضور کے چچا کے بیٹے فرما رہے ہیں اہل مدینہ ناپ تول میں خبیث تھے، ان کا یہ کہنا ہے۔ پھر ابن عباس فرماتے ہیں اللہ رب العزت کا یہ حکم نازل ہو گیا، ویل للمطففین، ہلاکت ہے، خرابی ہے، تباہی ہے، شدید عذاب ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو جب یہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا، ابن عباس فرماتے ہیں پھر مدینہ منورہ کے لوگ عمدہ طریقے سے ناپ تول کرنے لگ گئے، ستھرے لوگ تھے۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، سن لیا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، تو پھر وہ اس پہ عمل کرتے، آئیں بائیں شائیں نہ کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ صدیوں کی اپنی عادات بھی آباء و اجداد سے جو ان میں آ رہی تھی ایک لمحے میں ترک کر دیتے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ مگر ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ کا حکم آ گیا کہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اور دوزخ کی وہ وادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ جس دوزخ کی وادی میں جہنمیوں کی پیٹ گرے گی، وہاں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو گرایا جائے گا۔ جب یہ حکم آ گیا ان لوگوں نے ناپ تول میں عمدہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اور مسند بزار کے اندر حدیث پاک ہے، امام بہقی بھی اس کو لے کے آئے، ابو ہریرہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ایک بندے کو عامل بنایا، وہ خیبر کی طرف گئے، عامل جو تھا سرکار کا مقرر کیا ہوا بندہ، تو وہ خیبر کی طرف گئے تو انہوں نے جا کے خیبر میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہاں اللہ کا یہ حکم سنا، جا کے اس بندے نے تلاوت کی ویل للمطففین، پورا حکم اللہ کا پڑھ کے سنایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ جب میرے کانوں میں پڑی نا کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل، ہلاکت، خرابی، تباہی، شدید عذاب اور دوزخ کی وادی ہے، کہ وہ لوگ کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب بیچتے ہیں تو کم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب یہ آیت میرے کانوں میں پڑی تو میری فوراً زبان سے نکلا کہ وہ فلاں بندہ تو مارا گیا۔ وہ جانتے تھے نا لوگوں کو مارکیٹ میں، کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا وہ فلاں بندہ تو ہلاک ہو گیا، کیوں کہ اس نے ایک پیمانہ، ایک ساعہ وہ رکھا ہوا ہے جس سے وہ ناپ کے لوگوں کو دیتا ہے، اور ایک پیمانہ اس کے پاس ہے جس سے ناپ کے وہ لوگوں سے لیتا ہے۔ جس پیمانے سے خریدتا ہے وہ ٹوپا، وہ پیمانہ عربی میں ساع کہتے ہیں، 4 کلو گرام کے راؤنڈ اباؤٹ برابر وہ پیمانہ تھا۔ ابھی یہ جو ہمارا ٹوپا تھا یہ 2.25 کلو کا ہوتا ہے، اب بزرگ جانتے ہیں، اب تو وہ ختم ہو گیا نا، اب کیجی آ گئے، وہ سیر میں آتا تھا تو وہ ہاف سا کے تقریباً برابر تھا، عربی پیمانہ تھا۔ تو وہ انہوں نے ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا جس سے مارکیٹ سے جب خریدنا ہوتا تو وہ اس پیمانے سے خریدتا، اور جب وہ آگے لوگوں کو بیچتا تو اندر سے دوسرا پیمانہ لے کے آتا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ بندہ تو ہلاک ہو گیا، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں المستدرک علی الصحیحین کے اندر یہ حدیث پاک آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی ناپ تول کرنے والے بندے کو ملازم رکھے، یعنی
ایک بندہ ملازم رکھا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ پیمائش کر کے لوگوں کو دیتا ہے یا تول کے چیزیں دیتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے پیمانے پر۔ تو آپ فرماتے ہیں کسی شخص نے ناپ تول میں کمی کرنے والے بندے کو ملازم رکھا، اب اس کو علم ہے کہ یہ جو ناپ تول کرنے والا میرا ملازم ہے یہ کمی کرتا ہے، پیمائش میں کمی کرتا ہے یا تولنے میں وزن کرنے میں کمی کرتا ہے۔ ابن عمر فاروق کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تو اس ملازم کا گناہ بھی اس کے اوپر ہے جس نے اسے ملازم رکھا ہوا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ یہ بندہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے لیکن یہ بندہ اس کو روکتا نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، پیمائش کرنے میں اور وزن کرنے میں کمی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا اور اللہ کے قرآن نے بھی اس سے متعلق پورا حکم وعید کا نازل فرمایا۔ پھر یہ حکم جس سورت کے اندر آیا ہے اس سے جو اگلی آیات ہیں ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو ملامت کیا اور ان کو اس طرح متوجہ کیا کہ کیا تم نے مرنا نہیں، مر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا نہیں۔ اب یہ حکم دیکھیں اللہ رب العزت کا اسی سورہ کے اندر آیت نمبر 4 اور 5 یہاں فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا؟ کب؟ بہت بڑے دن میں، قیامت کے دن میں، یوم جزا و سزا کے اندر۔ یعنی یہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالی ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے حال پہ تعجب کا اظہار فرما رہا ہے کہ کس دیدہ دلیری سے یہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ گویا ان کے دلوں میں ناپ تول میں کمی کرنے کے متعلق کوئی خطرے ہی نہیں، ناپ تول کرتا ہے دل میں کوئی کھٹکے ہی نہیں اور ان کو یہ اندازہ نہیں کہ ان کو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا اور ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اس نے جتنی کمی کی ہوگی حقوق العباد میں کمی کرنے کی وجہ سے یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا اور یہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد؟ یہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں، مرنا ہی نہیں۔ بھئی مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ اگر یہ بات بندے کے ذہن میں آ جائے تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس طرح متوجہ کرتے ہوئے ملامت کیا ان لوگوں کو کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، فرمایا کیا ان کا یہ گمان نہیں کہ ان کو اٹھایا جائے گا؟ یہی سوچتے ہیں کہ کون سا مرنے کے بعد کسی نے پوچھنا ہے، اور اگر ان کا اس بات پر ایمان ہے اور ہر مومن کا اس بات پر ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے گا، موت کے بعد دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا اور اپنے اعمال کا اس کو حساب دینا ہے، یہ بندے کے ایمان میں داخل ہے۔ اور جس کو آخرت پر یقین ہی نہیں وہ تو مومن ہی نہیں، اور اگر وہ کہتا ہے میں مومن ہوں تو مومن کو تو یقین ہے کہ اسے اٹھایا جائے گا اور اس کے سارے اعمال کا اس سے حساب لیا جائے گا۔ تو الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، تو کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا عظیم دن میں، قیامت کے دن میں؟ اس طرف توجہ کی کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں تم نے جواب دینا ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس جواب کے لیے تیار کرو۔ اگر تمہارا اس پر یقین ہے تو اپنے آپ کو ملاوٹ سے روک لو، اور ملاوٹ کرنے والوں کا اگر یقین ہوتا تو وہ اپنے آپ کو ملاوٹ کرنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے روک لیتے۔ گویا کہ ان کے یقین میں کمی ہے کہ ہم نے کون سا اللہ کو جواب دینا ہے، حالانکہ ان کے ایمان میں داخل ہے کہ ان سے سوال کیا جائے گا۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین کرنے والی ہے کہ
ملاوٹ کرنا یہ ایسا عمل ہے، خبیث عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ حقوق العباد میں ایسا پھنستا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب تک جس کا مال لوٹا ہے وہ بندہ راضی نہ ہوگا تب تک اللہ رب العزت بھی راضی نہ ہوگا۔ اب آپ سوچیں، جو بندہ ہر روز ملاوٹ کرتا ہے، جو بندہ ہر روز لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اب وہ 100 روپے یا 5 روپے یا تھوڑے پیسوں کا دھوکہ دیتا ہے تو اتنے لوگوں کا حساب اس کے پلے روز آ رہا ہے، تو وہ ان لوگوں کا حساب قیامت کے میدان میں برابر کیسے کرے گا؟ صرف نمازوں سے وہ سمجھتا ہے برابر ہو جائے گا؟ نمازیں تو تول کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جس کا اس نے مال لوٹا ہے دھوکے کے ساتھ۔ اس کی ساری نمازیں، اس کے سارے وظیفے، اس کے سارے روزے، یعنی بندہ مومن کی حقوق اللہ والی مقبول عبادات قیامت کے دن اللہ تول کے گن کے ان لوگوں میں بانٹ دے گا جن لوگوں کا اس نے مال لوٹا ہے، جن لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، جن لوگوں کی جانوں سے یہ بندہ کھیلا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ جیسے پوری توجہ انہماک کے ساتھ ہم حقوق اللہ ادا کرتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد کو بھی ادا کیا جائے۔ اس لیے کہ حقوق اللہ تو فقط 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے، ندامت اور شرمندگی کے 2 آنسو بہا لینے سے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد وہ 2 نفلوں سے معاف نہیں ہوتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے نہیں ہوتے، وہ تب معاف ہوں گے جب پہلے بندہ راضی ہوگا۔ جس کا مال لوٹا اس کو یا مال واپس کیا جائے گا یا اس مال کا اس سے معافی لی جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ معافی تلافی۔ بزرگوں کو پتا ہے جب شب قدر آتی، شب برات آتی تو وہ کہتے ہیں چلو چلتے ہیں لوگوں سے جا کے معافی تلافی کرتے ہیں۔ تو معافی تلافی کیا ہے؟ معافی ہے جو میں نے گناہ کیا اگلے بندے سے معافی مانگی جائے اور جو اس کا نقصان کیا اس نقصان کی تلافی کی جائے۔ یہ کام ہوگا، بندہ راضی ہوگا تب اللہ راضی ہوگا۔ اب پہلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا شریعت میں یہ حرام قطعی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اس کا حرام ہونا اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اللہ کا قرآن میں نے پڑھ کر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ویل للمطففین، ویل ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، آخرت کا عذاب ہے اور دوزخ کی وادی ہے۔ یہ سارے ویل کے معنی ہیں۔ ویل ہے تباہی اور بربادی، ہلاکت اور دوزخ ہے اس بندے کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ اللہ کی قرآن میں ویل موجود ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے پر۔ اور دوسرا اس میں حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، گویا وہ نسبت محمدی اور اخلاق محمدی سے خارج ہو جاتا ہے جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے۔ اس لیے یہ حرام ہے اور قطعی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے۔ دوسری بات یہ جب بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو ملاوٹ کی بے شمار صورتیں ہیں، ان ساری صورتوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میں نے پہلی بات کی ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا یہ حرام قطعی ہے۔ اس کا لین دین، اس کا بزنس کرنا، اس کی تجارت کرنا، بیع اس کے لیے کہتے ہیں با یا عین، بیع، بیعن، تو یہ اس کی جو بیع ہے، اس کی جو تجارت ہے وہ ملاوٹ والی چیز کی کبھی فاسد ہوتی ہے کبھی باطل ہوتی ہے۔ اگر خریدار کو علم نہ ہو تو وہ غصب کرنے میں آتا ہے، ایک تیسرا حکم لگتا ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج آئیے توجہ کریں۔ فقہ حنفی میں جو لینے دینے کی صورتیں اور حالتیں ہیں نا، بنیادی طور پر 3 ہیں۔ جب بندہ تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو
تو بنیادی طور پر اس کی تین صورتیں، بنیادی تین حالتیں بنتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں بیع صحیح، بیع مطلب خرید و فروخت، تجارت، بیع صحیح، دوسری ہے بیع فاسد، اور تیسری ہے بیع باطل۔ بیع صحیح یہ ہے کہ بندہ مکمل شرعی اصولوں کے مطابق حلال چیز جائز طریقے سے جب خریدے یا فروخت کرے تو وہ بیع صحیح ہے، اس کا تجارت کرنا بھی جائز اور مال اور نفع لینا بھی جائز اور بابرکت، یہ جائز صورت۔ دوسری صورت ہے بیع فاسد، یعنی تجارت فاسد ہو جاتی ہے، خرید و فروخت فاسد ہو جاتا ہے وہ عمل کہ جب اصل میں جو مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، خرید و فروخت کی جا رہی ہے، اصل میں تو وہ صورت، وہ چیزیں جائز ہیں، جو خریدی جا رہی ہیں حلال چیزیں ہیں، جو بیچی جا رہی ہیں وہ حلال چیزیں ہیں، مگر ان کو بیچتے ہوئے یا فروخت کرتے ہوئے ان میں ایسی شرط ڈال دی جائے جو شرط حرام ہو، اس کو خریدتے فروخت کرتے ہوئے اس کی شکل صورت اور کوئی حالت ایسی بنا دی جائے کہ وہ شکل صورت حالت ناجائز ہو، چیز جائز ہے جس کا ہم فروخت کر رہے ہیں، خرید رہے ہیں، مگر اس کے اوپر کوئی شرط ناجائز لگا دی جائے یا اس میں کوئی ایسا فعل کام ایسا کر دیا جائے جو ناجائز ہو، تو ایسی تجارت وہ بیع فاسد میں آتی ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تیسری صورت بنتی ہے بیع باطل۔ بیع باطل وہ ہے کہ یہ سرے سے ناجائز اور حرام چیزوں کو بیچتا ہے، جب بندہ ناجائز چیز ہے، چیز ہی حرام ہے، چیز ہی مضر صحت ہے، ایک چیز ہی نقصان دینے والی ہے، شریعت نے منع کیا، اب اس چیز کا خریدنا یا فروخت کرنا وہ منع ہے۔ حرام چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہوتی ہے، تو یہ بیع باطل ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں، جب بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو ملاوٹ میں ظاہر ہے وہ کمی کرتا ہے، تو اس کی صورتیں کیا بنتی ہیں یہ سمجھنے والی چیز ہے۔ مثلا اس میں پہلی صورت یہ بن سکتی ہے کہ جب بندہ ملاوٹ کرتا ہے تو خریدار کو حقیقت معلوم ہے اور بندہ راضی ہے کہ یہ بندہ جو مجھے گندم میں چاول ملا کے دے رہا ہے پتہ ہے مجھے، یہ بندہ دودھ میں پانی ڈال کے دے رہا ہے پتہ ہے مجھے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ خریدار کو واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس میں فلاں چیز ملی ہوئی ہے اور خریدنے والا وہ راضی ہو گیا ہے کہ اس میں ملاوٹ ہے، ہمیں قبول ہے، یہ بیع صحیح ہے، لیکن یہ بیع اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اس میں مضر صحت کوئی چیز نہ ہو، مضر صحت نقصان دینے والی کوئی چیز نہیں، بتانے والا بتا رہا ہے کہ اس میں فلاں چیز جی مکس ہے، خریدنے والا خرید رہا ہے چلو کوئی بات نہیں، خرید اس میں فلاں چیز مکس ہے تو ٹھیک ہے، دونوں کو علم ہے، اور جو چیز مکس کی گئی ہے وہ بھی نقصان دہ نہیں، دونوں کو علم بھی ہے، تو یہ سودا تو درست ہو گیا، بیع صحیح ہو گئی، لیکن ایسا عمل کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی آپ کو علم ہے کہ کوئی عمل اگر مکروہ تحریمی ہو جائے نا نماز میں، تو ایک دفعہ نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کا دوبارہ لوٹانا واجب ہوتا ہے، مکروہ تحریمی کا اس کا رپیٹ کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو چیزوں میں ملاوٹ کرنا اگر بتا بھی دیا جائے دودھ میں پانی مکس کر کے، دونوں گھروں کو بتا دیا جائے، یعنی پانی مکس کرنے والا بھی بتائے اور اگلا بندہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے پانی والا دودھ ہے ہمیں پسند ہے لے لیتے ہیں، تب بھی وہ عمل جائز نہیں، وہ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے زمرے میں آتا ہے، حرام سے ایک درجہ نیچے ہوتا ہے، یہ مکروہ تحریمی گناہ کے زمرے میں آتا ہے گناہ، حرام سے نیچے مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اچھا اس کی مثال آپ ایک اور اس میں جو شامل کر لیں، وہ ہے کہ گڑ میں تھوڑا چونا ملا دیا،
اب جو چونا ملایا تو وہ مضر صحت ہو گیا۔ ایسی چیز کی ملاوٹ کی، پہلا جز میں نے یہ بیان کیا، ایسی چیز کی ملاوٹ کی کہ وہ دونوں چیزیں جائز ہیں، نقصان دہ نہیں، اور دونوں کو علم ہے۔ جو بندہ بیچ رہا ہے اس نے بتا دیا، اور جو خرید رہا ہے وہ بھی راضی ہو گیا، دونوں نے لے لیا۔ لیکن ایسی ملاوٹ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے، ایک بات۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جو چیز مکس کی گئی ہے وہ مضر صحت ہے، ملاوٹ کرتے ہوئے جو چیز جس کی ملاوٹ کی گئی وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ بیع باطل ہو جائے گی، جو میں نے تیسری صورت بتائی تھی۔ تیسری صورت بیع باطل، یعنی جب حرام چیز، ناجائز چیز کو فروخت کرنا بھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے، حلال چیز کا حلال طریقے سے خرید و فروخت کرنا حلال ہے، حلال چیز کا ناجائز طریقے سے خرید و فروخت کرنا فاسد ہے، وہ بھی ناجائز ہے، اور حرام چیز کا، ناجائز چیز کا، مضر صحت چیز کا خرید و فروخت کرنا وہ باطل ہے، وہ بھی حرام ہے، اور اس کا گناہ ہے، اور اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ اس کا لوٹانا بھی ضروری ہے، اس کے لیے یہ نقصان دہ ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ خریدار کو حقیقت بتائی نہیں گئی۔ پہلی صورت میں اس کو بتا دیا کہ میں نے دودھ میں پانی ملایا ہے، تو یہ نقصان دہ نہیں، لیکن یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، دونوں راضی ہو تب بھی۔ دوسری صورت یہ ہے جو چیز مکس کی گئی وہ مضر صحت ہے، جیسے گڑ میں چونا مکس کر دیا تو مضر صحت ہے، جب مضر صحت ہے تو یہ بیع باطل ہو گئی، ناجائز اور حرام ہو گیا۔ دو صورتیں۔ ایک اور صورت ہے خریدار کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں، یہاں تو دونوں کو پتہ چل رہا ہے کہ اس میں چونا مکس ہے، اس میں پانی مکس ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خریدار کو حقیقت بتائی نہیں گئی، اگر ملاوٹ یا کمی کا علم خریدار کو نہیں دیا گیا اور وہ دھوکہ کھا کر خرید رہا ہے تو یہ بیع فاسد ہے، اس میں دو چیٹنگ ہے، ایک غشہ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، دوسرا تدلیس کی گئی کہ چھپایا گیا۔ وہ جو میں نے عرض کیا کہ لوط علیہ السلام گزرے تو دیکھا کہ گندم کے اندر ہاتھ ڈالا تو نیچے گیلی گندم تھی، اوپر خشک تھی، تو سرکار نے وہاں فرمایا من غشہ فلیس منا، یہ بھی چیٹنگ ہے۔ تو دھوکہ دینا اور چھپانا برائی کو دونوں منع ہے، اور دونوں کیا ہیں؟ دونوں بیع فاسد ہیں۔ بیع فاسد ہو جائے تو کیا شریعت حکم کرتی ہے؟ شریعت کہتی ہے خریدار کو شرعاً حق ہے کہ وہ مال واپس کر کے پیسے واپس لے لے۔ جب اس کو پتا چل گیا کہ یہ دودھ میں پانی مکس ہے، جب پتا چل گیا کہ گوشت کو پانی کے ساتھ اس کا وزن زیادہ کیا گیا ہے، جب پتا چل گیا کہ میڈیسن ہے اس میں اس کی ڈیٹ چینج کی گئی یا اس میں کوئی اور خرابی کی گئی، تو بیع فاسد جب ہو جائے تو پھر شریعت حق دیتی ہے وہ بندہ جائے مال واپس کرے اور اپنے پیسے لے آئے، اور یا اس کے نقصان کا ازالہ کرے۔ ہاں، جب حرام چیز پر لوگوں کو خرید و فروخت کی جائے تو یہ دھوکہ دینے والے بندے پر فرض ہے کہ اس کا مال واپس کرے اور توبہ کرے۔ توبہ کرنا فرض ہے اور اس کے نقصان پورا کرنا یہ اس پر واجب ہے۔ یہ ایک اس کی صورت۔ ایک اس کی اور صورت ہے، وہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں نقصان دہ چیز ملائی جائے تو یہ بیع باطل ہو جائے گی، جیسے دودھ میں کیمیکل ملانا، ایک دودھ میں پانی ملانا اور دوسرا دودھ میں کیمیکل ملانا۔ یعنی وہ جو میرے گھر بندہ دودھ دے کے جاتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں جگہ پر جو پھاڑیا میں دودھ ملتا ہے نا تو وہ جو دودھ والے ہیں وہ اپنا دودھ مجھ سے لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار بچیاں واسطے پھر نقصان دہ، یعنی وہ جو بیچتے ہیں وہ کیمیکل والا بیچتے ہیں، اور جو خریدتے ہیں وہ اصلی دودھ جو بندہ دور سے آتا ہے 10 کلومیٹر اس سے پھر وہ دودھ لیتے ہیں۔ تو ایسا دودھ جس میں کیمیکل شامل کر دیا یا ایسی چیز بیچی کہ جس میں مضر صحت چیز مکس کر دی، اور یہ پھر باطل ہو گیا، حرام کے زمرے میں آ گیا، کیونکہ یہ چیز بیچنا ہی جائز نہیں تھا۔
بیچنے والا بھی گناہگار ہوگا، اور جو رقم حاصل کی ہے اس نے، اس رقم کا استعمال کرنا بھی حرام ہوگا۔ ضروری ہے یہ رقم واپس لوٹائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور اس کی ایک اور صورت ہے، 2 منٹ رہتے ہیں، اگر خریدار کو دھوکہ دے کر اس کا مال یا رقم لی گئی ہے تو فقہ حنفی کے اندر پھر یہ مال غصب کرنا ہوگا۔ دھوکہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں، وہ تو سمجھتا ہے میں 1 نمبر چیز خرید رہا ہوں، وہ تو سمجھتا ہے کہ گوشت جو خرید رہا ہوں وہ بہترین ہے، جو میں دودھ خرید رہا ہوں یہ بہترین ہے، جو میڈیسن خرید رہا ہوں یہ بہترین ہے، جو میں نے بلڈنگ بنوائی ہے یہ بہترین مٹیریل سے تیار کی گئی ہے، یا جو چیز میں نے خریدی ہے آن لائن منگوائی ہے وہ بہترین چیز ہے، وہ بندہ بہترین سمجھتا ہے لیکن اس کو دھوکہ دیا گیا۔ تو یہ دھوکہ دینا یہ مال غصب کرنے کے حکم میں آتا ہے، اور غصب کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کا مال بغیر اجازت سے ناجائز طریقے سے ہتھیا لینا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ غصب شدہ مال وہ لینا حرام ہے اور اس کا واپس لوٹانا واجب ہے۔ احباب ذی وقار، آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس بندے نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، وہ نسبت محمدی سے محروم۔ اور فویل للمطففین، اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا، کمی بیشی کرنے والا، مال میں دھوکہ دینے والا، وہ قیامت کے دن دوزخ کی ویل نامی وادی میں گرایا جائے گا۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم کہاں عصر حاضر کے اندر یہ ملاوٹیں کرتے ہیں، ہم خوراک میں ملاوٹ کرتے ہیں، مثلا دودھ میں پانی ملا دینا، چینی میں پلاسٹک کے ذرات ملا دینا، گھی میں ناقص تیل ملا دینا، مثالوں میں رنگ اور مٹی ملا دینا۔ حالانکہ سرکار نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ پھر یہ بھی ملاوٹ، چیٹنگ اور دھوکہ اور دینا اور حرام ہے کہ جعلی یا غیر معیاری میڈیسن وہ بیچنا یا ایکسپائری ڈیٹ کو تبدیل کر دینا، یہ انسانی جان کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، اور یہ قتل بے سبب یعنی قتل کے حکم میں آتا ہے۔ ایسی میڈیسن بیچنا جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور پھر اس میں ایکسپائری ڈیٹ چینج کرنا یا جدید طریقے، اس پر بھی میرے پاس ہے۔ میں ایک میڈیکل سٹور پہ گیا تو وہ میں نے کہا فلاں مجھے میڈیسن دے دی، وہ کہتا ہے بے فکر ہو کے خرید لے، فلاں ڈاکٹر صاحب کی جو بیوی ہے وہ بھی گھر کی میڈیسن مجھ سے منگواتی ہے، ان کا ڈرائیور آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں جگہ سے جا کے میڈیسن لے آؤ۔ تو میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ آپ کا تو اپنا ہسپتال ہے تو وہاں سے کیوں نہیں لے کے آتے؟ وہ کہتے ہیں وہاں پر چونکہ اکٹھا آتا ہے وہ مال، 2 نمبر جو آتا ہے، خدا جانے وہ ڈبی کہاں پڑی ہے، اگر گھر کے لیے ضرورت پڑے گی تو پھر خدا جانے وہ 2 نمبر ڈبی اپنے گھر آ جائے۔ تو لوگوں کے لیے 2 نمبر میڈیسن اور اپنے لیے 1 نمبر میڈیسن، یہ بھی چیٹنگ، ملاوٹ اور دھوکہ اور حرام ہے، دنیا اور آخرت میں برباد کرنے والا عمل ہے۔ پھر آپ میٹیریل تعمیرات کا شعبہ ہے تو تعمیرات کے شعبے کے اندر بلڈنگ میٹیریل ناقص استعمال کرنا، اس میں ریشو وہ سیمنٹ اور ریت کا ایسا کر دینا کہ وہ 2 سال ہی 3 سال نکالے اور اس کو کروڑ 2 4 کروڑ میں بیچ دینا، یہ بھی ملاوٹ میں آتا ہے، یہ بھی دھوکے میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر اس سے آگے آ جائیں، امتحانات کے اندر نقل کروانا، پرچے لیک کرنا، پھر نمبر غلط طریقے سے بڑھا لینا کسی طریقے سے، یہ بھی خیانت میں آتا ہے، ملاوٹ میں آتا ہے، دھوکے میں آتا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آن لائن آپ چیزیں تصویر دینا تو اچھی چیز دکھا کے، اور جب آن لائن چیز گھر آ جائے، گھر پہنچ جائے تو پتہ چلے یہ تو خراب ہے یا ناقص ہے یا سستی ہے، اعلیٰ دکھا کے ادنا دے دینا، یہ بھی ملاوٹ ہے، یہ بھی دھوکہ ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ پھر مال کی کوالٹی یا مقدار کم کرنا، یعنی کاروباری وعدے، آپ بے فکر رہیں گے، آپ بک کرا جائیں تو مال 1 نمبر آ جائے گا، اور جب مال پہنچ گیا تو پتہ چلا یا اس کی کوالٹی خراب تھی، کم تھی، یا اس کی مقدار کم ہو گئی۔ تو یہ کاروباری وعدہ خلافی کرنا یہ بھی چیٹنگ میں آتا ہے، یا اس کی قیمت میں ہیرا پھیری کر لینا یہ بھی چیٹنگ میں آتا ہے، یہ بھی ملاوٹ میں آتا ہے۔ بندے کو علم نہیں لیکن اللہ کو علم ہے، اور اللہ ہی آپ کو اجر دینے والا ہے، اللہ ہی آپ کو سکھ دینے والا ہے، اللہ ہی آپ کو
دکھ تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرنے والا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ چیٹنگ کریں گے تو پھر اگر اللہ رب العزت نے ہمیں امتحان میں ڈال دیا تو فقط سر درد ہو جائے نا، دانتوں میں درد ہو جائے تو چیخیں نکلتی ہیں۔ ہمارے علامہ صاحب کو دانت کا درد ہوا، وہ کہتے ہیں بڑی بڑی تکلیفیں چوٹیں میں نے دیکھی ہیں، گرے ہیں موٹر سائیکل سے فلاں فلاں ہوا، لیکن جو دانت کی درد کی تکلیف ہے اس سے بڑھ کر تکلیف میں نے نہیں دیکھی۔ حقیقت یہ ہے جو جس کا نام تکلیف ہے وہ اچھی نہیں۔ ہمارا ہمسایہ تھا، وہ ایک دفعہ میرے پاس بیٹھا، گھر میں بندے کوئی فیملی نہیں تھی، تو وہ بیٹھ کے وہ باتیں سننے لگی۔ وہ کہتا ہے سر میں نا کام کرتا ہوں دودھ کا، تو میں دودھ کا کام کرتا تھا، میں نے دودھ والا کام چھوڑ دیا، اب جو ہے وہ میں انڈے کا کام کرتا ہوں۔ میں نے کہا دودھ والا کیوں چھوڑ دیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ یہ مانو چک سے میں ہلاں کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں سرلے سارے دودھ والے وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو کے تو وہ کر رہے تھے، پانی ملا رہے تھے، تو میرے مجھے بھی ایک گھر سے دودھ کام ملا، میں نے کہا چلے میں بھی تھوڑا سا پانی ملا لیتا ہوں، تو تھوڑا سا پانی میں نے ملا لیا۔ میں نے حساب لگایا کہ 1000 روپیہ مجھے بچ گیا۔ اب وہ کہتا ہے دوسرے دن بھی کہیں اور سے دودھ کام ملا، میں نے کہا چلو خیر ہی ہے، تو میں نے دوسرے دن بھی ملاوٹ کر لیا۔ وہ کہتا ہے 10 دن میری ملاوٹ وہ دودھ والی ہوئی، روپیہ 10,000 مجھے بچ گیا، میرے ذہن میں ہے۔ 10ویں دن رات کو میری چھوٹی جو بیٹی ہے اس کے پیٹ میں درد اور تکلیف ہوئی، وہ شدید تکلیف میں آئی، تو میں نے اس کو لیا، گاڑی اپنی تھی گاڑی کے اندر رکھا، تو میں لے کے ہاسپٹل آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے پاس علاج کو نہیں، آپ اس کو پھالیا یا منڈی لے جائیں۔ تو کہتا ہے میں پھالیا منڈی کی بجائے اس کے پیچھے رشتہ دار تھے گجرات کے اندر، میں نے گجرات کال کر دی، میں گاڑی میں ڈالا اور بھاگے گجرات پہنچ گئے۔ رشتہ داروں نے جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو وہاں بٹھا لیا، جاتے ہی بچی کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا، اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی، بوتلیں ڈرپیں ٹیکے سب کچھ اللہ نے کیا۔ سحری تک آرام آ گیا، سحری تک آرام آ گیا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب بل کتنا ہے؟ کہتے ہیں جی 10,000 روپیہ۔ کہتے ہیں میں نے 10,000 روپیہ بل ادا کر دیا، ابھی تک ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی بچی کو تھا کیا؟ ساری رات سے تکلیف میں ہے بیٹی میری، اب اللہ کا کرم ہے ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں جاننے والے تھے، کہتے ہیں ان کا نام میری زبان پہ آنے والا تھا، وہ کہتے ہیں بھائی فلاں بھائی صحیح گل دساں؟ انہوں نے کہا جی صحیح گل ہی دسو، ہوں تو آرام آ گیا ہے، 10,000 روپیہ خرچہ بھی آ گیا۔ انہوں نے کہا سمجھ سانے بھی کوئی نہیں آئی، وقت بچی نے کی آئی، لیکن جو ٹیکے ٹرنے کیتے نے آرام آ گیا۔ وہ کہتا ہے مجھے فوراً کلک ہوا، میں نے کہا 10,000 روپیہ میرا بل بنایا، یہ وہی 10,000 روپیہ تھا تو 10 دن میں نے دودھ میں پانی ملا کے لوگوں کو ناقص مال دیا۔ وہ کہتا ہے اس واپس آیا، میں نے کہا امی میں نے یہ کام چھوڑ دینا ہے، وہ چھوڑ کے وہ انڈوں کے کام پہ آ گیا۔ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف سے الرٹ کیا جائے تو بندہ الرٹ ہو جائے، ورنہ آہستہ آہستہ بندے کو حرام اسیانہ ہے ان حرام لگ گئی ہے۔ تو جب وہ حرام شروع میں بندے کو فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ جو خرابی، یہ نقصان، یہ پریشانی جو بنی ہے فلاں حرام کی وجہ سے ہے، لیکن آہستہ آہستہ بندہ مسلسل جب حرام کھاتا رہتا ہے تو پھر اس کے جسم کو وہ سوٹ کرتا ہے۔ کیوں سوٹ کرتا ہے؟ فتویٰ نہ لگائیے گا، حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک کالا رنگ کا نشان لگ جاتا ہے، جب نیکی کرے تو وہ نشان مٹ جاتا ہے نور کی نیکی کے ساتھ، اور اگر ایک گناہ پر دوسرا گناہ کرے، دوسرے پہ تیسرا کرے، ہر مرتبہ دل پہ کالا دھبا نقطہ لگتا ہے، اور اگر وہ مسلسل گناہ کرتا چلا جائے اس کے دل پہ اتنے کالے دھبے لگ جاتے ہیں کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہدایت اور روشنی کو قبول نہیں کرتا۔ جو مسلسل حرام کھاتے پیتے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب ان کا دل الرٹ نہیں کرتا انہیں کہ کوئی خرابی یا ناجائز چیز اندر آ رہی ہے۔ اب ہر شعبے میں الا ماشاء اللہ اچھے لوگ چھوڑ کے ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کو خبر نہیں، حالانکہ مالک کو خبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ملاوٹ کرنے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔